بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی اتنی فضیلت و برکات ہیں کہ ہم جتنا بھی سنتے ہیں نا، ہماری موٹیویشن ڈے بائی ڈے ہائی ہوتی ہے کہ ہمیں اور پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ ایک جو پرابلم بہت زیادہ دکھ رہا ہے نا، لوگ بیمار بہت ہیں اور بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی، میڈیسن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اور اس کے علاوہ جو بھی ریمیڈیز وغیرہ کرتے ہیں اس سے بھی شفا نہیں مل رہی۔ تو ابھی ایک سسٹر کا بھی میسج آیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی میرے بہت بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، ہوش نہیں آ رہا، تو آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا ان کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا، جب گروپ میں دعا کے لیے میسج کیا گیا تو پھر ایک سسٹر نے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا، تو ثواب کی نیت سے شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کے یہاں بھی کوئی بیمار ہو تو یہ کیجیے گا تاکہ انہیں بھی شفا ملے۔ تو یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ ان کی جاننے والی تھیں، خالہ آئی تھنک یا آنٹی، ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی، فالج کا اٹیک ہوا اور جو ہے سیویئر کنڈیشن تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تھوڑا آگے، کیونکہ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں نا، تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر سے تھوڑا آگے جو ہے کوئی صاحب بزرگ ہیں، تو ان سے جو ہے علاج وغیرہ کروایا، دم وغیرہ کروایا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فالج کے لیے بہت شفا دی ہے، دم کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور خود ان کے گھر میں بھی جو ایک دو لوگ ہیں جن کو فالج کا اٹیک ہوا، تو جو ہے انہوں نے وہاں سے دم کرایا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی خالہ کو بھی وہاں لے گئے، دم وغیرہ ہوا، اور 3 دن کے بعد پھر لے کر نہیں گئے، تو وہ کہتی ہیں کہ ان کی کنڈیشن اتنی اسٹیبل نہیں ہوئی، اور ان کے گھر والوں نے آیت کریمہ کا ختم شروع کر دیا، وہ بھی بغیر کسی سے اجازت لیے۔ اور پڑھائی میں وہ کہتی ہیں کہ ادب بھی نہیں تھا، کچھ لوگ باوضو پڑھ رہے ہیں، کچھ بے وضو پڑھ رہے ہیں، بیچ میں بات بھی کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس طریقے سے 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے آنٹی کے لیے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں۔ کہتی ہیں کہ صحت یاب تو کیا ہوتی ہیں وہ، بلکہ پڑھائی کا جو نگیٹو امپیکٹ آ گیا، کیونکہ ایک تو یہ جلالی عمل ہے، بہت سارے عمل ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ جلالی ہیں جمالی ہیں، ہم کرنے لگتے ہیں اور پھر ان اعمال کی اجازت نہیں ہوتی ہمارے پاس، ساتھ ساتھ اس میں ادب نہیں ہوتا، تو بعض اوقات ہمیں فائدہ نہیں ملتا، نقصان ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ آنٹی کی طبیعت نا مزید خراب ہو گئی اور ان کو برین پر جو ہے فالج کا اٹیک ہو گیا، اور جب جو ہے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے آپریٹ بھی کیا۔ آپریٹ کرنے کے بعد بھی انہیں ہوش نہیں آیا، بلکہ ڈاکٹر نے کہا 40% چانسز ہیں ان کے، اور چونکہ ایج فیکٹر بھی ہے اور جو ہے سیویئر ان کا اٹیک ہے۔ کہتی ہیں جب میں ان کے گھر گئی، دیکھا تو آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، آپس میں لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں، کوئی ادب بھی نہیں ہے، بے وضو بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات کہ اجازت بھی نہیں ہے کسی کی پیچھے سے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آیت کریمہ کا ختم کر رہے ہیں اور ان کی صحت یابی کے لیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں ایسے ختم نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے مخارج صحیح نہیں ہوتے، بعض اوقات جو ہے ہم باوضو نہیں ہوتے، پھر دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں عمل کا فیض نہیں ملتا، اور دیکھیں آپ کی آنٹی کی طبیعت بھی اتنی زیادہ خراب ہے۔ کہتی ہیں بہرحال میں نے نا ان لوگوں کو سمجھایا، اور مزید بتاتی ہیں کہ درود دوا، اللہم صلی علی محمد بعداد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ کہتی ہیں یہ درود شریف جو ہے نا، ہم نے اس کا چلہ کیا تھا، اب قریب میں اس کا چلہ کرایا گیا تھا، اور میں نے جو ہے نا وہاں یہ چلہ ختم کیا تھا، تو میرے پاس پیچھے سے اس کی اجازت تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ درود دوا 1.25 لاکھ کا ختم کر لیا جائے ان کی صحت یابی کے لیے، اور چونکہ پیچھے سے اجازت ہے تو میں اجازت دے دیتی ہوں ان لوگ کو۔ تو انہوں نے سب گھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ میں آپ لوگ کو اجازت دیتی ہوں، اور آپ سب لوگ جو ہے نا میرے ساتھ مل کے درود دوا کا 1.25 لاکھ کا ختم کریں، اس نیت سے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا میں نے سمجھایا سب کو کہ بہت توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، باوضو کرنا ہے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ اس درود پاک میں دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، یعنی اس درود پاک کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور اس درود پاک کی برکت سے ہی شفا عطا فرمائے، اسی کی برکت سے ٹھیک کر دیں۔ کہنے لگی میں نے ان کو درود شریف پڑھوایا بھی، لکھ کر بھی دیا، اور ہم سب نے بہت باادب ہو کر، بہت فوکس کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ہم نے جس دن نیت کی 1.25 لاکھ کی پہلے دن پڑھا، تو دوسرے دن جو ہے نا میری آنٹی نے اپنا پیر کا انگوٹھا موو کیا، کیونکہ وہ تو بالکل یہ سمجھ لیں کہ پیرالائز تھی، کچھ بھی موو نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ پہلے نا انہوں نے سب سے پہلے دوسرے دن اپنے پیر کا انگوٹھا موو کیا، تو ہمیں تھوڑی امید بندی، اور ہمیں اس بات کا یقین ہوا کہ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ 1.25 لاکھ کا ختم ہوگا درود دوا کا، تب تک جو ہے ان کو انشاءاللہ تعالی کامل صحت اور شفا مل جائے گی۔ کہتی ہیں کہ پھر ہم نے مزید پڑھنا شروع کیا، تو نیکسٹ ڈے جو ہے انہوں نے اپنا لیگ موو کیا، اور پھر ہم نے جب مزید پڑھا، تیسرا چوتھا دن تھا، تو انہوں نے جو ہے اپنا ہینڈ وغیرہ موو کیا، اور اس طریقے سے جو ہے تقریباً 6 یا 7ویں دن یہ بتاتی ہیں کہ میری آنٹی بالکل نارمل ہو گئی۔ انفیکٹ وہ اس وقت بات نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا، اور فوڈ پائپ وغیرہ بھی لگا ہوا تھا ان کے منہ میں،
لیکن چھٹے یا 7ویں دن درود دوا پڑھنے کی برکت سے آنٹی بالکل ہوش میں آ گئیں، ان کی پوری باڈی موو کرنے لگی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کو پیرالائز ہوا ہے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور انہیں برین کے اوپر فالج ہوا تھا۔ کہتی ہیں کہ درود دوا پڑھنے کی برکت سے ان کا برین، ان کا مائنڈ جو ہے وہ اتنا شارپ ہو گیا الحمدللہ کہ انہیں پرانی سے پرانی بات بھی یاد رہتی ہے۔ یعنی الحمدللہ ایک تو فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ جو بھی حصہ ہوتا ہے، باڈی کا پارٹ ہوتا ہے، وہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہونے کے بعد بھی اثرات دکھتے ہیں۔ کہتی ہیں لیکن میری آنٹی کا مائنڈ اتنا شارپ ہو گیا الحمدللہ، میموری اتنی اچھی ہو گئی درود دوا پڑھنے کی برکت سے، اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ 3 سال پرانی بات ہے اور 3 سال سے لے کر اب تک الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ 1.25 لاکھ ختم ہو گیا ہے، ایک دفعہ اور 1.25 لاکھ کر لیں، پانی پر تیل پر دم کر لیں، اس کا مساج کرتے رہیں، اسے پیتے رہیں تاکہ شفا ملتے رہیں۔ کہتی ہیں بہرحال دوبارہ تو نہیں ہو سکا، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ تیل پہ جو ہے نا دم کر لیں اس کا اور اسے لگائیں افیکٹڈ ایریا پہ، جیسے پیر پہ ہوا تھا، ہاتھ پہ، تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہتی ہیں کہ بہرحال انہوں نے سب تو نہیں کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نے دوسرا آپریشن بھی کہا تھا ان کے ٹھیک ہونے کے بعد، ان کے مائنڈ کا ایک اور آپریشن ہونا تھا برین کا، اور انہوں نے وہ آپریشن بھی نہیں کروایا۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ کہتی ہیں کہ اب تک میری آنٹی بالکل صحت مند ہے، اور کہتی ہیں کہ میں نے خود بھی اس درود پاک کو بہت آزمایا ہے، کوئی مسئلہ کوئی بیماری ہو 313 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، تیل پر دم کر کے اس جگہ پر لگائیں تو بہت زیادہ شفا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس درود پاک کی برکت سے جیسی ہی بیماری ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، اس میں شفا عطا فرماتا ہے۔ کہتی ہیں کہ خود میں نے کئی بار کئی لوگوں کو پڑھ کر دیا ہے اور بہت لوگوں کو شفا اور یہ فائدہ ہوا ہے۔ تو بس بات ساری یہ تھی کہ بہت توجہ اور دھیان سے پڑھا اور اس یقین سے پڑھا کہ اس درود پاک میں دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور اللہ کریم اس درود پاک کی برکت سے ہی شفا یاب کرے گا، اس کی برکت سے ہی ٹھیک کرے گا۔ کہتی ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی روحانی یا جسمانی ایشو ہو، تو 313 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ، اس یقین سے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا ملے گی۔ پانی پہ دم کر کے پئیں، میڈیسنز ہوں اس پہ دم کر لیں، تیل پر دم کر کے رکھ لیں، اس کا مساج وغیرہ کریں افیکٹڈ ایریا پہ، تو کہتی ہیں جیسی ہی بیماری کیوں نہ ہوگی ٹھیک ہوگی۔ اور کہتی ہیں میرے سامنے کے بہت سارے کیسز ہیں جو الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو بس میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے گھر کے اندر، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی، تو درود دوا پڑھیں، تیل پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، دوا پہ دم کر کے کھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور 313 مرتبہ ڈیلی کریں جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اور اگر کوئی بڑا ایشو ہے تو 1.25 لاکھ کا ختم کر لیں تمام گھر والے مل کر، اور پورے توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے، باوضو پڑھیں گے، درمیان میں کسی سے بات نہیں کریں گے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا کریں گے، تو اللہ کریم جیسی ہی بیماری کیوں نہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملے گی۔ جب ان کے کیسز میں شفا مل سکتی ہے تو اللہ کریم سب کو شفا دینے پہ قادر ہے، سب کو دینے پہ قادر ہے۔ ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین سے، توجہ دھیان سے، محبت سے، لگن سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود شریف ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ درود شریف ایک چھوٹا سا ہے، تو اسے پڑھیے اگر کوئی مرض ہے، اللہ کریم سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کی بیماریاں تندرستی سے بدل دے، سلامتی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور سب پر کرم اور فضل کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔